السلام علیکم۔ رخ یارم قسط نمبر 13۔ یارم بب بھاگیں یہاں سے، چلیں یارم پلیز چلیں یہاں سے، رخ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رخ کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ رخ نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلیے یہاں سے ورنہ اندر جاؤ رخ، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن رخ نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب رخ نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا، وہ دور جا کر زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم چلیں یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیے اسے، چلے یہاں سے، روح نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا، اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والے تھا روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ عجیب انداز تھا، اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم، اب تو مر گیا ہے، اب بس کر دیں، روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی، وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت تھا اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار ایسے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا تو میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس صرف میری ہے، صرف میری، تم نے سنا؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا، بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا، جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔
یارم آپ نے اسے یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں، روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے لگ رہا ہے ڈر؟ روح مجھ سے، اپنے یارم سے؟ دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں خون لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، روح کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تو تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تمہیں ویسے بھی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا ہر بار ایسے ڈرتی رہو گی تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور اگر تم ایسے ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کہیں لوگوں کو مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو نہیں، میں تمہیں مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال یہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اور میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پر بیٹھا اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر گاڑی سے آ کر اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا۔ وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے، باتھ لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کی خون کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کر دور ہوئی ہے۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتا تھا اب تک تو روح کو بہت سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا اس نے۔ کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے گھٹنوں پر سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ روح، میں جانتا ہوں میری جان، آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا۔ میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف روح، اس نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا نا۔ یارم پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اس سے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں روح؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا، پھر کیوں گئی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم، مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے،
شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے، میں تو صرف اسے راستہ بتانے جا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے سوں سوں کرتی بولی، تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بیوقوف ہے۔ پیچھے سے تو وہ آدمی کی طرح لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، اور تو اور وہ 2 پیروں پہ چل رہی تھی۔ جانور تو 4 پیروں پر چلتے ہیں نا۔ اس کی سوں سوں اب بھی جاری تھی۔ اس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جو وہ جلدی سے چھپا گیا، یہ نہ ہو کہ رخ کو برا مان جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس 2 پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی؟ یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی ہی نہیں؟ یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بازوں کا گھیرا بناتے ہوئے بولا، یارم آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ یارم آپ کو ہو کیا گیا تھا اس وقت؟ کو پتہ ہے، اس وقت آپ میرے یارم بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اس پہ اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھے پوچھنے لگی، تم نہیں جانتی رخ، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی سور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روح نے روٹھتے ہوئے کہا، بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں کہ اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا برا لگتا ہے۔ یارم کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بڑا نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جمپر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کر چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کے جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ وہ کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مزید اپنا قہقہ روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو اسے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے سے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں سے بھی کم ہی چیزیں پسند آئی تھیں۔ چیزیں دیکھتے ہوئے اس سے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، بس 5 دن اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یارم ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے یارم کی مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ روح کا انداز بالکل کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہو رہے تھے۔ یارم کے کہنے پر روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ یارم آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں جو چھڑی تھی وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسی ہی چھڑی کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس۔ دکھائیں مجھے۔
وہ میں یاد کرنے کی کوشش کروں؟ چھوڑو یار، تم نے کس کے پاس دیکھ لی، فی الحال میرے بارے میں سوچو، یارم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور رخ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری یا چاقو کے بارے میں نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، رخ کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے رخ کے گرد اتنا گھیرا بنا رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنا کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کر سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں بھی سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اسے کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا۔ برف کی سفیدی اور گھر کے اندر سے سارے لائٹ آن ہونے کی وجہ سے بھی باہر کافی روشنی لگ رہی تھی۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پر اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا، لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنی جیسی مردہ نسل کو کھاتے ہیں، پر ہم انسان زندہ کو ایسے نوچتے ہیں۔ یارم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا، اور رخ کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ رخ کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ رخ، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا۔ کون؟ رخ نے کہا۔ وہ آدمی جسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو۔ یارم نے دانت پیس کر کہا۔ مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھے نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ رخ نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ رخ، یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پر دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے۔ بہت تیز و ذہین قسم کی نسل ہے یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں، بہت خطرناک ہے۔ یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں، یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر رخ کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رخ کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا۔ رخ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ رخ کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ رخ میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتے پھروں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی، وہ کتا ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں پالا ہے، اتنا چھوٹا تو ہے۔ وہ پالوں گی میں، اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے؟
آپ میرے لیے لپسٹک نہیں لائے تھے۔ رخ کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ رخ اب منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو آ جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہاتھ اس کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا، پلیز اس آدمی کو منا کر ڈاگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بیوقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔